میں چلدی پھردی 302 جائے میں ٹھوک دیا گا جی من جی. جس نے بھی میرے اتنے جھوٹا الزام لایا وہ بچے گا نہیں. اور الزام لگانے والوں کا اپنا آپ سٹیٹس دیکھیں. اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں. مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی. مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ, سورہ النساء کے اندر. آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے, قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو. یہ پوری آیت پڑھو, پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو, کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی, تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو. اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے. میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے, قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا. میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو. میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم. بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ, 10 سیکنڈ کا کلپ, 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے, اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں. جس طرح کہ قرآن کی آیات نہیں, اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے, میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے, اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں, وہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں, اور یہ ان کی علمی شکست ہے. لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا. میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا, جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو, اور ٹائم قیامت تک کی. آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کٹی, کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ, اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا, اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے, اصل میں اس کے اوپر مور لگ گئی ہوئی ہے. یہ کلپ چھوٹے چھوٹے کاٹ کے اور اسے نکالتے کیا ہے, میرے حوصلے پست کریں گے نہیں. میں تو پھر اب یہ میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, میں پھر بولوں گا اس کے اوپر. تمہارے پلے کوئی شہر رہ جائے گی. دیکھو میں نے سٹارٹ ہی تمہارے بابوں سے کیا ہے, میں بابے نیچے چھٹنے, ہاں اسے نیچے رکھنا, ہینڈلرز نو پکڑا گا جن کی جائز, شیطانی نہیں کہتا روحانی اولاد ہو تم لوگ. بڑے کلپرٹس کو پکڑوں گا جنہوں نے اس قسم کی اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں کہ آج وہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. اور ظالموں, تم لوگوں نے چندے بٹورے ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, لیکن پھینکی کہاں؟ دیوبند شریف, بریلی شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف, لیکن انہوں آ گیا جیلم شریف. سرکار پہلے تو میں کہتا تھا انجینئر, ان صرف جیلم کہہ دیا کرو, ہاں بس. اور یہ بھی انہوں نے خود مشہور کیا, میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ جیلمی نہیں لکھا. ہاں, یہ نسبت لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت نے جس نسبت کا پابند کیا نا, وہ آپ کے قبیلے کی نسبت ہے, جو سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. اس لیے صحابہ کرام اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے. بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا. ابو موسیٰ اشعری, اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری, غفاری قبیلے کی نسبت ہے. اسی طریقے سے میں مرزا لگاتا ہوں مغل ہونے کی وجہ سے, یہ تو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا. لیکن شہروں کی نسبت کے اوپر اپنے آپ کو بانٹنا اور اس طرح کی تفریق, اس کو میں درست نہیں سمجھتا. حرام نہیں لیکن پریفریبل ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے لکھنا شروع کیا اور اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ان کا
اپنا ستیاناش ہو گیا. جو بندہ ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا پوری بات, وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہتا کہ کتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ. اب اس میں انہوں نے جناب لکھا ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا. یہود نے کہا, جدو یہودیاں نے کیا تھا پھر میرے کھاتے کیوں پاتا. کتنے جاہل ہیں یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے, لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی. گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بقول ان کے. تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا. اے دیکھو یہودی ایجنٹ یہودیاں نے دفاع کر رہے تھے. اوے یہودی ایجنٹو, یہودیوں نے جتنے ہمارے نبی کو تکلیف دی ہیں سارے منافقین یہودی تو تھے. ایجنٹیاں کر دے انہوں نے. یہ انتہائی گستاخانہ لفظ چھوکرا ملزم مذکور کا اپنا گستاخانہ لفظ ہے. اس کھلی گستاخی پر 295C کا اطلاق ہوتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل ضمانت ہے. اور یہودیوں کے دفاع کرنے والے مولویوں, تمہیں پتہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ کیا کچھ کہا ہے. میں نے جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لنگوسٹک میں بولا تھا. قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ. یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نقل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین بے خبر ہے اس بات سے. اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے, زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی, انہوں نے نبی الاسلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی, حالانکہ کی ہوئی تھی. تو نبی الاسلام نے وہ جھوٹی قسم کو ایکسپٹ کر لیا, آپ کی شفقت تھی. لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی اور اتنا گستاخانہ جملہ اللہ نے نقل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد, یعنی کفر کی نقل اتارنا کفر نہیں ہوتا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم, انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا, نہیں جی جھوٹ قطع میں نے نہیں کہا, یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا, یہ چھوکرا کیا ہے یہ, اور آپ اس کی بات مان رہے میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, یہ شاعر ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگا دی. یہ سارے الزامات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی الاسلام کی توہین کر رہا ہوں. شرم نہیں آتی؟ چشتی رسول اللہ پارٹی بڑے تفدے جے کہ ساڑھا نہ کیوں رکھا ہے. ہاں ہوں 90 لاکھ بول جائے گا تو انہوں. ہاں 90 لاکھ دفعہ تے انشاءاللہ ہے چشتی رسول اللہ میں بھی کہہ بیٹھا کیونکہ میرے ویڈیوز تے تو انہوں پتہ لکھیں ہی جاندیاں نے. ہاں تو 90 لاکھ تو زیادہ دفعہ تے میں کہہ چکے ہیں وہاں یہ پارٹی چشتی رسول اللہ پارٹی. اچھا کہتے ہیں یہ چھوکرا لفظ بول دیا. چھوکرا لفظ اردو کے اندر ینگ بوائے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ قرآن میں لفظ موجود ہے. جب سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت
توڑ دیے نا اور بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھا, اور پھر ان کے بزرگان دین نے جب آپس میں میٹنگ کی کہ ایک نے ساڑھے بزرگان نال کام پایا ہے, انہوں نے کیا ہے ایک چھوکرا ہے جدا نا ابراہیم ہے, اے اس دی شرارت لگ دی ہے. پھر سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. اور یہی بات میں نے اپنے لیکچر میں کی تھی کہ یہودی نبی علیہ السلام کو ان کے بڑے بڑے پادری سفید داڑیوں والے انہی مولویوں کی طرح وہ نبی علیہ السلام کو عزت اس لیے نہیں دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار یہ تو ہم سے آدھی عمر کا بندہ ہے, ہمارے بچوں کی مانند ہے. اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا, یہ یہودی کہتے تھے. اب یہ پوری بات تھی جو ایک شستہ اردو میں جو محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے جب بھی ہم کوئی دینی بات کریں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے. وہ ایسے آئی کہ اچانک چند ہفتے گزرے تھے, سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا بریلویوں نے, اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہابی گلے پھاڑنے والے. وہ ہر جمعے میں نا یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا, معاذ اللہ. اچھا انہوں یہ بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا, معاذ اللہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا, معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. اونٹ ہی کر لی سپیش. ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل, اس میں پیش آتی ہے, لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے. اے منو کہتے ہیں عربی نہیں آتی. تنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں, وابیو دیوبندیو تسی مفتی تقی عثمانی کو لوں, بریلویو مفتی منیب الرحمان سے. تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو, اس کی قرات کرواؤ, اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا, میں اس کی پروننسیشن عربی سٹائل میں کروں گا, پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوے تو آڑے مولوی تے ہے بے تے پڑھتے جے, ہاں انہوں کو ہا عین ثا ذال وا بعد, اے انہوں نے کہتے خواب بھی نہیں کڑے ہویا. اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے, لے کے آؤ. اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے, اور رات کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا, صلح حسن پہ میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے, چیخاں کھڑائیاں نے انہوں نے, میں انشاءاللہ ویڈیو آنا لی ہے. تو اس سے نہ سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں, ہمارے سٹوڈنٹس کو, وابیوں کو, اہل حدیثوں کو, اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچونگڑے آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں. تو پتہ خلیل الرحمان جوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے, جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر, تو اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے ہائے, 1,24,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا ہے. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اس کے اوپر کسی نے 295 سی نہیں کٹوائی, نہ اپنے نے اوڑا گلا پھاڑ دا جے. جس کو میں چیلنج کیتا ہے تو کدے بھی مبالغ علی حدیث مسلم شریف دی بیان ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ دے ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروایا. یہ کہتے ہیں سب و شتم وہ تنقید ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا. نہیں سرکار, مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے 6229, وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت, نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے اوپر لعنتیں کروائی, اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت.
اور ان لانتیوں کا حشر انہی لانتیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا. جسے فٹ اسے گفٹ. تو اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی, بلکہ 1,24,000 اس سے FIR بن دیے جے وق وق. یہ ہوتی ہے اللہ کی غیبی تائید. قرآن پاک آپ جو آج کل پڑھ رہے ہیں نا وہ ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں سن رہے ہیں, اور قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے, اس کا یہ قول ہے, اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے. اندازہ کریں قرآن پڑھنے کو, میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں, نعوذ باللہ. جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے, یہ پوری ایک بات ہوئی تھی, اور یہ میں نے رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے, لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے. دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرینچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو 10 بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی بھیجے عمر سے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی, تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمے سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے, عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا, انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی, اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ عربی تے اتنے چنگے نے کہ ایسی انہوں نے گالاں کر دے سن اور قرآن ہی سنا دے سن. یہ مشہور ایک لطیفہ ہے. یہ میں نے سنا کہ تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے, جس طرح آپ کو کوئی فرینچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتہ لگنا. اس کو پکڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا. اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی, جو بندہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ. اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے, ابو جہل کی. سورہ الانفال میں آیا کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برحق ہے نا تو آسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر, ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے. اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہتا تھا دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے, یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا. انہوں نے تو کہانی کرائی وہ اللہ نزن مندے. ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بتوں کو مانتے تھے, لیکن بڑا الہ وہ بھی کہتے تھے گاڈ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے. جس طرح کہ قوم نوح کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا, لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا. اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شریف لایا گیا, اور غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرکین عرب کے اوپر. 70 سردار ان کے قتل ہوئے. تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جناب دفاع کر رہے ہیں قرآن کا, آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ. اور جو لوگ یہ کہیں قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, وہ قرآن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا. اس میں مجھے ایک ضمن لطیفہ اوریجنل, آپ بتائیں بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسان سی دیکھیں گے تو پیشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرف منہ کر کے. بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے, پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں. وہ انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی, وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نا لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. ظاہر مسلمان تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہے. پھر انہوں نے کیمرے لگائے, جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا. یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ, اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپیریمنٹ کیا.
BBC والوں نے کیا تھا. تو مجھے بتائیں تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگرو نہ تانوں نہ تواڈے وڈیاں نوں پتا کہ کیا مطلب ہے تھا. ظاہر ہے نہیں, بڑوں کو بھی نہیں پتا. قرآن کا پہلا ترجمہ تو آج سے 150-200 سال پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی, اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا ہے یہ ایپس کی برکت سے. اسلام 360 ہو گیا, باقی ادروائز یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کیا سے کیا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا اس میں سے نکالا. ہے کہ جی قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے برا تو نہ کو دیکھیں یار, یہ کیسی کام عقل ہے. قادیانی یہود و نصارہ سے بدتر ہیں کہ نہیں؟ بہت بدتر ہیں, مرتد ہیں, مرتد وہ تو سب سے بدتر ہیں. اب دیکھیں آپ ایک عام مسلمان کو بھی پتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے, اپنے آپ کو عالم دین کلیم کرتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ قادیانی یہودیوں عیسائیوں سے بدتر. قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وہ میں بولا کہ نہ بولا, کئی بار بولیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعوت دینا اس حوالے سے آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, وہ پیغمبر کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب آپ آ جائیں, مجھے بتائیے جو مسلمان بابوں کو قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے, اور جو بت پرست ہیں, ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے, ویسے کہہ دیں گے, پبلکلی نہیں کہیں گے. ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی. تو ظاہر ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبی علیہ السلام کو مان رہا ہے وہ اس بت پرست بت سے مانگنے والے سے بہتر ہے, اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے قادیانی ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی, نبی کے ساتھ شرک کیا, جس طرح ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ شریک کر کے. جب آپ یہ کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی اسرائیل کو لوں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا پیچھے ہوں عبد القادر بھی پہ گیا, تو یہ مجھے بتائیں شرک نہیں ہے؟ ہم ان کو اب کہیں گے ہندوؤں سے بدتر ہے؟ ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کلمہ گو ہیں یار. اسی طریقے سے قادیانیوں کی ساری خرابیاں اپنی جگہ, لیکن یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے. یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی, اور جب میں نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس کے بعد تو باقی ساری باتیں چھوٹی رہ گی نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی, اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا بریلویوں کے سوا دیوبندی, اہل حدیث, روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ, اور قادیانی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے. تو احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت جو ان کے فتووں کی کتاب ہے, یہ ملفوظات اعلی حضرت نہیں ہے, یہ فتووں کی ان کی کتاب ہے. اسی کے نام پہ مفتی اکمل نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا تھا QTV پہ, میرے استاد بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی. تو احکام شریعت میں اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں, دیوبند ہیں اور شیعہ ہیں, اور قادیانی کافروں کو بھی اس کے ساتھ شمار کر کے کہا کہ ان کا ذبیحہ تو حرام ہے, اور لکھا یہ مرتد ہیں, یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل, اور یہود و نصارہ بہتر ہیں. تو اس کو تو آپ چھوڑیں, آپ اپنی فکر کریں. یہ علماء دیوبند آپ کو اعلی حضرت نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر لکھا ہے. ہاں آپ اپنی فکر کریں, جو پنجابی کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو.